سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے بتایا کہ حج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس پہلے اتنے پیسے گھر میں بھی موجود، اب کچھ لوگ یہ ہے اپنا زیور بیچیں گے، پوری زندگی کی جمع پونجی، وہ جو ایک اکثر اوقات یہاں پہ وہ وہاں پہ بھی انٹرویو بھی ہو رہے ہیں خانہ کعبہ میں، وہ خواتین کہتی ہیں جی میں نے اپنا زیور بیچ دیا، میں نے جو مال مویشی تھا وہ بیچ کے، اپنا ساری زندگی کی جمع پونجی بیچ کے حج پہ آئی ہوں۔ دشمن جی جی غلط نیت سے کعبہ کی طرف آئے گا، حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ اس کو کچل دے گا۔ کعبہ کہتے ہیں اس عمارت کو جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بھی فرق ہے، مکہ اور ہے، مکہ پورے شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، کعبہ جو ہے اس وہ ایک عمارت مقام ہے جی جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ شہید دیکھیں اسلام میں شہید کا کتنا مقام ہے، آپ نے فرمایا کہ شہید کا اتنا بڑا درجہ ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے ذمے بھی اگر قرضہ ہوگا نا جی تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے تو ہے آپ کا احرام باندھنا جی بیت اللہ کے لیے، جی دوسرا ہے میدان عرفات میں وقوف عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، جی 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 وہاں پہ جانا آپ کا ضروری ہے، اور تیسرا ہے طواف۔ ٹھیک ہے، وہ پھر یہی ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ صرف مالدار ہی حج کر سکتا ہے، تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ واقعی نئی بات ہے ہمارے لیے سننے والی۔ اور اگر حج کرنے کے باوجود بھی تبدیلی نہیں ہے جی تو بڑی معذرت کے ساتھ وہ ایک سفر ہی رہا، ٹھیک ہے، وہ ایک سفر رہا، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، حج جو ہے نا یہ کوئی پکنک نہیں کہ انجوائے نہیں ہے، انجوائے کیا اور آ گئے، یہ ہرگز نہیں ہے، مقصد ہے، بالکل، حج ایک مقصد ہے، حج ایک ٹریننگ ہے۔ اچھا، بعض لوگ مولانا صاحب حج کو ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیتے ہیں، تصویریں، ولاگز اور سوشل میڈیا نمائش، کیا یہ روحانیت کو متاثر نہیں کرتا ہوگا؟ یہ قرآن دازی کے ذریعے حج اور عمرہ کی ٹکٹ ملتی ہیں اور وہ پیکج مل رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک ٹرینڈ بڑا چل رہا ہے آج کل۔ ہاں جی، اچھا، میں آپ کی وساطت سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جس بندے کو حج پہ بھیج رہے ہیں یا عمرہ پہ بھیج رہے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو حج کا ٹکٹ دیں گے یا عمرہ کا دیں گے، پیسے نہیں دیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج سوشل میڈیا کے دور میں عبادت بھی کبھی کبھی شو آف بنتی جا رہی ہے۔ آج صرف سفر ہے یا زندگی بدل دینے والا پیغام؟ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام ہے یا اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا؟ انہی اہم سوالات کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مولانا غلام مصطفیٰ جمالی صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید پوڈ کاسٹ۔ آج ہم ان اہم موضوعات پر بات کرنے جا رہے ہیں: حج کی اہمیت، حج کن لوگوں پر فرض ہے، حج کے فرائض، قربانی کی حقیقت، دکھاوے والی قربانی اور وہ تمام غلطیاں جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے ٹائم دیا اور ان اہم موضوعات پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ اچھا مولانا صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اسلام میں حج کی اصل اہمیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی عظیم عبادت کیوں بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ جی۔ حج کی جو اہمیت ہے، حج کا جو اسلام میں مقام ہے جی، اس حوالے سے سب سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے وہ لفظ حج ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑی خاص بات ہے کہ ہمیں جب بھی دین کو، اسلام کے کسی بھی عظیم واقعہ کو یا کسی عبادت کو سمجھنا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کے لفظ کو سمجھیں۔ جی بے شک، لفظ سے معانی، پھر معانی سے تفسیر کی طرف جا کے پوری بات جو ہے نا جی سامنے آتی ہے۔ بے شک، حج کا جو اسلام میں مقام ہے کہ اس کو فرض کا درجہ حاصل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ دیگر عبادات سے افضل کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حج وہ عبادت ہے جس میں جسمانی طاقت کا بھی خرچ ہے، ٹھیک ہے، مالی طاقت کا بھی خرچ ہے، اسی طرح، اور آپ کی روحانی طاقت کا بھی خرچ ہے۔ جی بالکل بالکل۔ نماز جو ہے اس میں صرف آپ کی بدن کی طاقت ہے، جسمانی طاقت، اس میں مالی طاقت نہیں لگتی، اسی طرح جی۔ تو حج میں اور نماز میں جو بنیادی فرق ہے ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے
اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو فسق و فجور والا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا بہت اس پہ بڑی بھی بات ہے۔ اس پہ بھی ذرا آپ یہ دیکھیے گا کہ جی۔ اس جو بچہ آپ نے فرمایا کہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، مطلب پاک پاک معصوم بچوں سب سے کو ہم بڑی بات، معصوم کہتے ہیں۔ اسی طرح اچھا، میں تھوڑا سا یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کچھ لوگ اہل بیت کو معصوم کہتے ہوئے نا جی، ذرا بڑا جھجکتے ہیں بالکل، اور ادھر کہنے پہ آ جائیں تو بچے کو معصوم کہہ رہے ہیں، معصوم کہہ دیں اور پھر آگے جو ہے پھر اس کی وضاحت میں آگے بات کر دیں۔ جی، اور اگر اہل بیت کو معصوم کہہ دیا جائے تو وہ کہتے ہیں اس چیز پہ اعتراض ہو جاتا ہے، بالکل۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو پھر حضور بچے کا حوالہ ہی نہ دیتے۔ بڑی بات کر دی آپ نے، بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں تو اہل بیت کو کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ غلط بات ہے، اصل منافقت کی بات آ جاتی ہے نا یہ تو اس لیے حج جو ہے نا جی، دوسرا نمبر پر جو بات ہے حج کی جو فضیلت اور اہمیت اور اس کا جو مقام دوسروں سے جو بلند ہے نا جی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس حج کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جی۔ یہ قرآن مجید میں جی آپ دیکھیے گا کہ حج کی اہمیت کے حوالے سے، حج کا مقام اور مرتبے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 کے شروع میں جی اس حوالے سے نا جی بڑی تفصیلاً جی جو حج کے حوالے سے نا جی گفتگو فرمائی ہے۔ جی، اور یہ آپ گیلانی صاحب یہ دیکھیے گا جی کہ اللہ تعالیٰ کا انداز کلام اور انداز گفتگو آپ دیکھیں کہ حج کی اہمیت سے پہلے جی یہ بتایا کہ حج کی اہمیت کی وجہ کیا ہے۔ اچھا، یہ قرآن کا اسلوب پیش کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ حج کیا ہے جو آپ کا سوال تھا، حج کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ جی بالکل، اس بات کو اللہ نے پہلے قرآن میں بتایا کہ اس کا اصل وجہ کیا ہے، اس کے اتنے بلند ہونے کی، ٹھیک ہے، وہ میں بتانے لگا ہوں قرآن سے۔ ماشاءاللہ، جی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آیت نمبر ہے جی 96، سورۃ آل عمران ہے جی، ماشاءاللہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جی، کہ بے شک یہ پہلا گھر ہے جی جی جو ہم نے لوگوں کے لیے رکھا ہے، جس کو بکہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک نام نا جی بکہ جو قرآن میں اچھا جو قرآن مجید میں اس کا نام بکہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ وہ الگ ہے، لیکن یہاں پہ بکہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بکہ کے اصل میں معنی ہوتے ہیں کچل دینا، یعنی اس کو بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو دشمن جی جی غلط نیت سے کعبہ کی طرف آئے گا، حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ اس کو کچل دے گا، ٹھیک ہے، جس طرح وہ اصحاب الفیل والا جو واقعہ ہے، جی جی جی، اچھا، اس وجہ سے اس کو بکہ کہا جاتا ہے، بکہ۔ اور مکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکہ کا معنی ہے چوس لینا، خشک کر لینا، مثلا کہ یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے، اچھا، اس لیے اس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ اور جو کعبہ ہے، کعبہ کہتے ہیں اس عمارت کو جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بھی فرق ہے، مکہ اور ہے، مکہ پورے شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، کعبہ جو ہے وہ ایک مقام ہے جی جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ذرا دیکھیے جی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، جو مکہ میں ہے۔ اب اس گھر کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ جی یہ برکت والا ہے، جی، مبارکم وہدی للعالمین، ماشاءاللہ، برکت والا ہے، ہدایت والا ہے سارے جہانوں کے لیے، ٹھیک ہے، سارے جہانوں کے لیے برکت والا بھی اور ہدایت والا بھی، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ابھی یہ اسی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کعبہ کی، بیت اللہ کی، جی جی جی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، صرف اس میں کھلی نشانیاں ہیں جو کہ مقام ابراہیم ہے۔ اچھا، میں یہ صرف کا ترجمہ جو پڑھے لکھے لوگ ان کو پتہ چل گیا ہے، جی ٹھیک ہے، اس لیے میں اسی حساب سے بات کروں، جی بہتر ہے۔ یہاں فی ہی جو ہے اس کو مقدم کرنے سے خاص کیا جا رہا ہے کہ اس میں یہاں ایسی نشانیاں ہیں جی کہ جو بالکل واضح ہیں، ٹھیک ہے، کھلی ہوئی ہیں، کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز واضح ہے، وہاں جو نشانیاں ہیں وہ واضح ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ اللہ کا گھر ہے، بے شک، بیت اللہ ہے۔
وہاں پر مقام ابراہیم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات بڑی اہم ہے ہاں کہ نشانیوں کا تو ذکر کیا کہ وہاں کھلی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ کون سی کھلی نشانی ہے؟ جی کوئی ان کی تفصیل بھی مطلب ہوگی. بالکل تفصیل ہونی چاہیے، وضاحت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بالکل. اب اس کا جواب قرآن کیا دیتا ہے؟ بڑا خاص پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ بڑی وہاں واضح اور کھلی نشانیاں. ٹھیک ہے. جب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ وہ کھلی نشانیاں کیا ہیں، ہاں جی، تو اس کا جواب قرآن یہ دیتا ہے کہ وہ ساری نشانیاں ایک طرف ہیں. ٹھیک ہے. اور مقام ابراہیم ایک طرف ہے. اچھا، بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ نے مقام ابراہیم کا ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. باقی نشانیوں کا ذکر نہیں ہو رہا، مقام ابراہیم کا. جی مقام ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، جس سے نقطہ کیا ملتا ہے، جس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ ساری نشانیاں ایک طرف. صفا مروہ بھی نشانی ہے. ٹھیک ہے. آب زمزم بھی نشانی ہے. حجر اسود بھی نشانی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تمام نشانیاں اپنی جگہ پہ، لیکن مقام ابراہیم کو یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ جو مقام ابراہیم ہے اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر وہ جو جتنی نشانیاں ہیں یہ ساری کی ساری مقام ابراہیم کا صدقہ ہے. اچھا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. ومن دخلہ کان آمنا. ٹھیک ہے. جو اس میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا. اچھا، یہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. کعبہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. اب یہاں تک بات ہونے کے بعد اب آگے اللہ فرما رہا ہے حج کا ذکر. ٹھیک ہے. تو اب جو آپ کا سوال تھا اس کا اب خلاصہ یہاں پہ یہ ہے کہ حج کا جو تعلق ہے نا جی وہ ہے بیت اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. بیت اللہ، خلیل اللہ، حبیب اللہ، جی ماشاءاللہ، یہ سارے جب ایک مقام پہ جمع ہو جائیں، اس کو جو بندہ محبت سے اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے اسے حج کہا جاتا ہے. اور اس وجہ سے حج کا مقام سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس میں بیت اللہ بھی شامل ہے، اس میں خلیل اللہ بھی شامل ہیں، اس میں ذبی اللہ بھی شامل ہیں، اور اس میں حبیب اللہ بھی شامل ہے. اچھا، اس میں مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ کیا صرف مالی استطاعت کافی ہے یا جسمانی اور ذہنی بھی استطاعت ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل. جو حج کے فرض ہونے کی بات ہے جی اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ٹھیک ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کہ یہ جو حج ہے بیت اللہ کا، جی ایک تو اس کو یہاں یہ اس لفظ کے ساتھ بھی جوڑا ہے حج البیت، جی بیت اللہ کا حج. بیت اللہ کا حج یہ لوگوں پر فرض ہے. ٹھیک ہے. کن پر فرض ہے؟ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں. من استطاع الیہ سبیلا. ٹھیک ہے. جو طاقت رکھیں یہاں تک پہنچنے کی. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ جی کس پر فرض ہے، اس کے لیے مالی استطاعت کے حوالے سے. جی دیکھیں جی یہ جو حج ہے یہ ہر شخص پر فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں ایک بڑی اہم پوائنٹ کی بات یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ عوام الناس اس کو پہلی بار سن رہی ہو جی کہ یہ ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو وہاں کے نہیں رہنے والے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں مشہور بات یہی ہے کہ جی امیر پر حج فرض ہے. امیر پر. لیکن یہ غریب پر بھی فرض ہے. اچھا، وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جو مکہ کے رہنے والے ہیں ان پر بغیر مالی طاقت کے بھی حج فرض ہے. اچھا. ان پر جو حج جو ہے فرض ہے، یہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ناظرین کے لیے نئی بات ہے. بالکل جی. ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ کے لیے یہی ہے اسی طرح کہ جی حج تو جی مالدار بندے کے لیے، کیونکہ حج آج مہنگائی اتنا ہو گیا، 20 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ لگ جاتا ہے. وہ پھر یہی ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ صرف مالدار ہی حج کر سکتا ہے. تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ واقعی نئی بات ہے ہمارے لیے سننے والوں. حج جو ہے نا جی، یہ جو لوگ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ وہاں استطاعت ہو، طاقت ہو، اور اس میں بالکل مالی طور پہ بھی اور جسمانی اور ذہنی بھی. جو پاگل ہے اس پر حج فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیوانے پر حج فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل میں حج جو ہے یہ ایک ٹریننگ ہے. اچھا. یہ ایک نظام کا نام ہے جناب. اچھا. اس لیے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی کرتا پھر ہر بندہ ہی جائے، وہ اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کا ذہنی، مالی، جسمانی طور پہ مضبوط ہونا ضروری ہے. اس پر حج فرض ہے. اور وہ پھر ضروریات
دین میں سے جو انسان کی ضروریات ہیں ضرورتیں اصلیہ اس کو کہتے ہیں فقہ میں، کہ اس سے ہٹ کر آپ کے پاس اتنی رقم ہو کہ آپ جائیں واپس آئیں اور پیچھے گھر میں اتنے پیسے موجود ہوں کہ ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو تو آپ حج کر سکتے ہیں، آپ کو حج پہ جانا چاہیے۔ اچھا، اس میں مولانا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے بتایا کہ حج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس پہلے اتنے پیسے گھر میں بھی موجود، اب کچھ لوگ یہ ہے اپنا زیور بیچیں گے، پوری زندگی کی جمع پونجی، وہ جو ایک اکثر اوقات یہاں پہ وہ وہاں پہ بھی انٹرویو بھی ہو رہے ہیں خانہ کعبہ میں، وہ خواتین کہتی ہیں جی میں نے اپنا زیور بیچ دیا، میں نے جو مال مویشی تھا وہ بیچ کے، اپنا ساری زندگی کی جمع پونجی بیچ کے حج پہ آئی ہوں، تو پیچھے ان کے کچھ نہیں رہ جاتا، تو ان کے لیے کیا شریعت میں حکم ہے، یا ان کے لیے کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو؟ یہ اس کے دو جواب ہیں جی، ایک ہے شریعت کا جواب، ٹھیک ہے، ایک ہے محبت کا جواب۔ اچھا ٹھیک ہے۔ شریعت ایک واضح راستہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں احکام بتا دی گئے ہیں آپ کو، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے۔ جو حضرات جن کے پاس طاقت نہیں ہے لیکن وہ اپنا سامان بیچ کے کسی طرح سے وہاں پہنچتے ہیں، یہ محبت کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، شریعت کی طرف سے نا جی ان پر کوئی سختی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں دیکھیں ہمارے ہاں چونکہ دونوں طرح کے طبقے ہی چلتے ہیں، جی، یہ بات حقیقت ہے کہ قیامت تک شریعت والے بھی رہیں گے اور محبت والے بھی رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ ناظرین کو ضرور واضح کر دینا چاہتا ہوں جی کہ محبت والے ہمیشہ شریعت والوں پر غالب ہی رہے ہیں۔ تو اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ شریعت جو ہے نا جی وہ ایک لازمی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جی وہ حضرات اگر اپنے طور پر جاتے ہیں اور جا کر عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں جی، اس کا ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن شریعت کی طرف سے ایسی کوئی جو ہے نا پابندی نہیں ہے یا حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حکم یہی ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال و دولت لازمی ہو تاکہ آپ جب سفر کر کے آئیں تو واپسی پہ ایسا مسئلہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بڑی آپ کے اسی سوال سے تعلق رکھتی ہے، وہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یہ قرآن دازی کے ذریعے حج اور عمرہ کی ٹکٹ ملتی ہیں اور وہ پیکج مل رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک ٹرینڈ بڑا چل رہا ہے آج کل۔ ہاں جی۔ اچھا، میں آپ کی وساطت سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جس بندے کو حج پہ بھیج رہے ہیں یا عمرہ پہ بھیج رہے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو حج کا ٹکٹ دیں گے یا عمرہ کا دیں گے، پیسے نہیں دیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ اس کو پیمنٹ دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی اب اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اسے عمرے کا پیکج دے رہے ہیں یا صرف ٹکٹ دے رہے ہیں؟ سر آپ اس کو یہ دے رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں جاؤ بھی چلے جاؤ۔ اب وہ بندہ چلا بھی گیا، واپسی پہ جہاں سے وہ چلا تھا وہیں پہ کھڑا ہے۔ اسی طرح لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ آپ، یہ اچھی بات ہے حج کا ٹکٹ دینا، عمرے کا دینا، لیکن اس میں آپ یہ شرط نہ رکھیں کہ جناب یہ ہم ٹکٹ دیں گے، ٹکٹ اور پیکج یہ پیسے بھی دینے چاہیے۔ آپ یہ اس میں آپشن رکھیں کہ سر ہماری طرف سے اتنے پیسے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو سفر کریں، حج کریں، عمرہ کریں، ہماری طرف سے پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے افضل کام ہے، بڑی بات ہے، یہ سب سے بہتر کام۔ اچھا، اس میں مولانا صاحب جو اگر کسی کے پاس قرض ہو، مطلب کسی شخص پہ قرض ہو، گھر کے حالات کمزور ہوں، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے یا اسے جو ہے وہ گنجائش ہے؟ وہ اس چیز میں کیا کہتے ہیں، شریعت کیا ہمیں بتاتی ہے؟ دیکھیں جی وہ حج جو ہے نا جی، حج میں بالکل یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے ذمے کوئی قرض نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں موجودہ فی زمانہ اس معاملے کو بڑا لائٹ لیا جاتا ہے۔ جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی قرض کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، تو چلو جناب اسی عمرہ تے حج کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید، دیکھیں اسلام میں شہید کا کتنا مقام ہے، آپ نے فرمایا کہ شہید کا اتنا بڑا درجہ ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے ذمے بھی اگر قرضہ ہوگا نا جی تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اچھا، یعنی شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اچھا،
یہ ایسا اہم ترین معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اگر کسی کے ذمہ قرض ہے اور اس کے پاس ایسی چیز موجود ہے جی کہ وہ قرض دے سکتا ہے تو بالکل اس کو پہلے قرض دینا چاہیے. ٹھیک ہے. بعد میں وہ حج پہ جائے. ٹھیک ہے. حج اصل میں دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذمے معاملات ہوں، آپ کے ذمے ضروری جو ہے نا جی حقوق ہوں، آپ ان کو روک دیں اور حج پہ نکل جائیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. مطلب آپ باقی چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اپنے جو فرائض ہیں جیسے بچوں کی شادی، اگر گھر میں بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے یا اس طرح کے، وہ بھی پہلے نپٹانے چاہیے. پھر جو ہے آپ کا ذہنی، مالی، جسمانی طور پہ کلیئر ہونا ضروری ہے. پھر آپ حج کو جائیں. ٹھیک ہے. تاکہ جب آپ حج کو جائیں پھر آپ کو کوئی اور فکر نہ ہو اور آ کے بھی کوئی فکر نہ ہو. جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ بچہ معصوم ہو جاتا ہے، بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے، پھر آپ ویسے ہی رہیں آگے. پھر اچھا اس میں جو ایک بڑا مسئلہ ہے مولانا صاحب کہ اکثر لوگ چلے جاتے ہیں حج کر آتے ہیں، جی ہم اپنے سارے گناہ معاف کروائیں. بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آ کے پھر وہی بے ایمانی، وہی فراڈ، وہی چیزیں. تو پھر اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شریعت ہمیں اس چیز کے حوالے سے کیا حکم ہے یا کیا سختی ہے؟ اگر آپ ایک حج کر کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہو کر آئے ہو، آپ معصوم بچے کی طرح ہو گئے ہو، پھر آپ کو یہ چیزیں، اس میں تھوڑا سا ہماری رہنمائی کیجیے گا. دیکھیں اصل میں یہ چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جی جس وقت آپ کے سامنے مقصد نہ ہو. ٹھیک ہے. جب آپ کے سامنے مقصد ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی حج کے یہ آداب ہیں، جی حج کے یہ تقاضے ہیں. ٹھیک ہے. جب کوئی شخص حج کو اس کے پورے تقاضوں اور آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے نا جی 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 تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حج کر کے بندہ آئے اور اس میں تبدیلی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اگر حج کرنے کے باوجود بھی تبدیلی نہیں ہے جی تو بڑی معذرت کے ساتھ وہ ایک سفر ہی رہا. ٹھیک ہے. وہ ایک سفر رہا، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. کیونکہ حج جو ہے نا جی وہ نظام کو بدلنے کا نام ہے، آپ کو بدل دیتا ہے. بالکل اسی یہ طرح. کوئی پکنک نہیں ہے جناب. بالکل. حج جو ہے نا یہ کوئی پکنک نہیں کہ انجوائے کیا اور آ گئے، یہ ہرگز نہیں ہے. مقصد ہے. بالکل. حج ایک مقصد ہے، حج ایک ٹریننگ ہے. اور آپ دیکھیں کسی بھی ادارے میں جب کوئی بندہ ٹریننگ کر کے آتا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا. بالکل ہوتا ہے. تو اس لیے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں پھر بھی ان میں نرمی نہیں آتی، پھر بھی ان کے اندر سختی ہے، ان کے اندر وہ گالم گلوچ اور حق مارنا، جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ آپ حج کو سمجھے ہی نہیں، آپ نے حج کو حج سمجھ کر کیا ہی نہیں. کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے، میرے رسول کا وعدہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ حج کو حج کر کے ادا کرے اور پھر اس حج کا اس پر اثر نہ ہو. نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے اندر کا وہ ایک مثال بھی بنی ہوئی ہے کہ منو نہ مکائیے تو مکے گیا بھی نہیں مکتی. اچھا بتائیے گا حج کے بنیادی فرائض کون سے ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی ایک رہ جائے تو حج پہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ ہمیں کچھ لوگوں کو اس کے بنیادی فرائض کے بارے میں ہی نہیں پتہ ہوتا، تو یہ ذرا رہنمائی کیجیے گا. حج کے جو ہے نا جی بنیادی طور پر اس کے 3 رکن ہیں، 3 فرض ہیں جو اہم ترین ہیں. جی. اس میں سب سے پہلے تو ہے آپ کا احرام باندھنا جی بیت اللہ کے لیے. جی. دوسرا ہے میدان عرفات میں، وقوف عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، جی 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 وہاں پہ جانا آپ کا ضروری ہے. اور تیسرا ہے طواف. ٹھیک ہے. یہ 3 اس کے بنیادی رکن ہیں جی. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک بھی رہ جائے حج ادا نہیں ہوگا اور وہ دم دینے سے بھی ادا نہیں ہوگا. اچھا جی. وہ قربانی دینے سے، دم دینے سے، بکرا دینے سے ادا نہیں ہوگا. وہ آپ کو دوبارہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ 3 اس کے بنیادی ہیں جی. اچھا بعض لوگ مولانا صاحب حج کو ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیتے ہیں، تصویریں، ولاگز اور سوشل میڈیا نمائش. کیا یہ روحانیت کو متاثر نہیں کرتا؟ آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز، لوگ وہ طواف بھی کر رہے ہیں تو ان کی فوکس اور توجہ صرف ویڈیو پہ ہے، اور کچھ لوگ اسے واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نام کے ساتھ الحاج کر لگوا لیں گے، بار بار معاشرے میں ہماری عزت ہوگی، تو ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ لوگ اس کو لے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شریعت اس کے بارے میں کیا حکم کرتی ہے؟ دیکھیں جی یہ بڑا المیہ ہے اس دور کا جی، اور اس کا جواب قرآن مجید نے نا جی پہلے ہی دے دیا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس پر الحمدللہ میری نا جی ریسرچ بھی ہے جی کہ
ہمیں اپنے تمام تر معاملات کو سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں دیکھنا جی چاہیے بے شک. اور اس روشنی میں اپنے سوالات اور جوابات دیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. جو آپ نے سوال کیا ہے یہ واقعی ایسے ہی ہے، اور اس کا جواب قرآن نے یہ دیا کہ یہ جو حج ہے نا جی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جی کہ آپ نے حج اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا. جی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ 2 آیات ہیں قرآن کی میں نے پیش کی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرہ جو ہے اس کو پورا کرو اللہ کے لیے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ حج میں آپ کی کوئی اور نیت نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور مقصد نہ ہو. یہ جو ہمارا ویڈیوز بنانا اور پھر بار بار اس کا ذکر، یہ بالکل روحانیت کو متاثر کرتا ہے. اس کا جو ہے نا جی بالکل جو ہے نا کام نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ایک معلومات کی حد تک کہ آپ مثلا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہیں. ہاں یہ بات بھی ضرور ہے، حج میں آپ اعلان کر کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. لیکن یہ جو آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ بالکل نامناسب ہے. اس سے جو ہے نا جی مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو روحانیت ہے اور اس کے جو اثرات ہیں حج کے، وہ ہم پر ظاہر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا جی کہ جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بیت اللہ کے سامنے آپ آ گئے، بے شک آپ جناب مکہ شریف میں پہنچ گئے، تو اب آپ وہاں پہ اگر جب موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو مجھے بتائیں آپ کیسے اپنی سوچ اور فوکس کرتے ہیں. وہ روحانیت واقعی نہیں رہتی نا قبلہ. جب آپ کے ذہن میں ہونا ہے کہ میری سیلفی اچھی آ جائے، میری ویڈیو اچھی آ جائے، تو آپ وہاں پہ روحانیت تو کانسیپٹ ہی ختم ہو جانا ہے نا جی. وہاں پر نا جی وہاں تو آپ کو صرف ایک نظریہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک سوچ دی جا رہی ہے جی. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں سب کا کلر ایک ہے. ہاں بالکل. اچھا کبھی آپ اس میں ذرا غور کریں کہ سب کا کلر ایک کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلر بڑی خاص بات آ گئی ہے آپ کے اسی سوال سے. جی 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 کہ وہاں سب کا سفید لباس ہے، کلر سب ایک کا ہی ہے، ایک ہی ہے، سب کو ایک ہی لائن میں ایک ہی کلر ہے جی. اس کی وجہ کیا ہے کہ تاکہ آپ کا دھیان کلر کی وجہ سے بھی نہ بھٹکے. اچھا بڑی بات ہے ماشاءاللہ. سر آپ دیکھیں نا جب آپ مختلف رنگ میں وہ آٹومیٹکلی توجہ ہماری بدل جاتی. بازار میں بھی ہم جائیں الگ الگ رنگ نظر آئیں گے، چیزیں بدلتی. اور اگر سب کے ایک ہی رنگ ہو تو پھر یہی ساری چیزیں ایک جیسی نظر آنی ہے، سارے انسان ہمیں سیم ٹو سیم نظر آئیں. توجہ بھٹکنے کا غور کریں. آپ یہ دیکھیں کہ حج آپ کو فوکس، آپ کا جو فوکس ہے وہ ایک طرف کیسے کر رہا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کا لباس ایک کر دیا، ہے، جگہ ایک کر دی، پہناوا سیم ہے، اور آپ کو بیت اللہ سب کو صرف فکر اور یا وہی ہونی چاہیے بیت اللہ کی کہ ہمارے سامنے وہی ہے، ہم نے وہی عبادت کرنی، وہی ذکر و ذکر کرنا ہے. وہی چیز آپ کی بات سے کہ اگر وہاں پہ ہمارے یہ موبائل آ گیا، ہم اس چیز پہ گھس گئے تو روحانیت تو ختم ہوگی. اچھا ایک عام آدمی ساری زندگی پیسے جمع نہیں کر پاتا جبکہ کچھ لوگ بار بار نفلی حج کرتے ہیں. کیا معاشرے میں غریبوں کی مدد کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یا نفلی حج کی طرف بڑھنا؟ اللہ اکبر. دیکھیں جی حج جو ہے نا جی پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ لوگ ماشاءاللہ بار بار حج کرتے ہیں جی. اسلام میں، شریعت میں ساری زندگی میں صرف اور صرف ایک بار حج فرض ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حج کرنے کا تقاضا اسلام آپ سے نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی آپ کا سوال ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ دیکھیں جی اگر بار بار حج کا حکم ہوگا تو رقم لگے گی، ظاہری سی بات ہے. تو حج فرض ایک دفعہ کریں آپ. اس کے بعد ہمارے مشائخ، ہمارے علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ آپ وہ رقم غرباء پر، یتیموں پر، مساکین پر خرچ کریں. حضرت عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے یہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا ایک خاتون کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے نا جی ایک مرا ہوا جانور اٹھا کر لے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بڑی حیرت ہوئی، آپ نے کہا بھی یہ ایسا کیوں کر رہی ہے خاتون، کیا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ جی وہ جو خاتون تھی اس کو 3 دن سے فاقہ تھا. اچھا. بچے بھوکے مر رہے تھے، خود وہ بیوہ تھی، تو اس وجہ سے وہ مردار جانور لے کے گئی ہے کیونکہ اس حالت میں ان کے لیے مردار کھانا جائز ہو گیا ہے.
لہٰذا اس لیے وہ انہوں نے یہ کام کیا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک آپ بڑے پریشان ہوئے. وہ جو حج کی رقم تھی وہ ساری اٹھا کر ان کو دے دی. ٹھیک ہے. حج پہ لوگ چلے گئے, واپس آئے تو سارے آ کر عبداللہ بن مبارک کو مبارکباد دے رہے تھے. اچھا, جناب آپ کو مبارک ہو جی, آپ حج پہ گئے تھے جی, ماشاء اللہ جی, کیا بات ہے جی. اچھا وہ بڑے حیران ہوئے جی میں تو یہاں پہ ہوں, یہ کیا ماجرا کیا ہے. ہاں جی. اچھا. تو پھر بعد میں خواب میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ حج پر نہیں گئے لیکن آپ نے جو کام کیا اس کا درجہ حج سے بھی بڑھ گیا. بے شک. حج کے ثواب سے بھی بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کا حج بھی قبول کیا اور آپ کی وجہ سے اس دفعہ جتنے حاجی گئے ان کا حج قبول کیا. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے. اصل میں مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے جی کہ ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جس دن مخلوق خدا کو یہ سمجھ آ گئی نا جی کہ عبادت سے بڑھ کر سخاوت ہے, سخاوت ہے, اسی دن معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی. بے شک.